السلام علیکم فرینڈز، ریال ریٹ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریال گرنے والا ہے یا بڑھنے والا ہے۔ ایک تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک میں پچھلے کئی سالوں کی نسبت اتنا زیادہ رش ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے خوش قسمتی کی بات بھی ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے مکہ مدینہ پاک کا رخ کیا ہے۔ اب یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب مدینہ پاک میں جو افراد ہے وہ بیک وقت میں جمعہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد مدینہ پاک میں ہر نماز میں موجود ہوتے ہیں، اور مکہ پاک میں یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ مکہ پاک میں لوگوں نے عمرہ کی غرض سے آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ فگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی لاکھوں کی تعداد پوری دنیا سے آئے گی، اب دیکھیے کرنسی کی ایک سرکولیشن ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس لیمٹ سے جب زیادہ ایکسچینج ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی نا، تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر اس کا ریٹ بھی انکریز ہو جائے گا۔ آپ خود سمجھدار ہیں میں کیا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریال کا ریٹ نظر آ رہا ہے بڑھتا ہوا، کیونکہ رمضان المبارک، کیونککہ ابھی کچھ پیسے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھیے گا ایک دم سے جمپ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً پاکستان سے 1,79,000 پوری دنیا سے 30 لاکھ پلس لوگ اس دفعہ حج بھی کریں گے۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد پھر لوگوں نے کرنسی ایکسچینج کروانی ہے۔ منیمم 3500 ریال بھی ایک بندہ جنہوں نے قربانی کرنی ہوگی ساتھ، وہ اگر چینج کروا کے ساتھ لے کر جاتا ہے تو اندازہ کریں کہ ریال کا ریٹ کتنا اوپر جا سکتا ہے، چاہے ڈالر سٹیبل رہے یا نہ رہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریال پچھلے ویسے 3-4 ماہ سے آلموسٹ سٹیبل ہے، 73.50 سے لے کے 74.50 ایک ریال کے ارد گرد ہی فلکچویٹ کر رہا ہے، اور مارکیٹ کبھی بھی اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی، اسپیشلی پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر۔ اور ابھی یہ تھوڑی تھوڑی چھلانگ لگا رہا ہے، دیکھیے گا بہت زیادہ اس کی چھلانگ لگائے گا یہ، اور یہ پھر جا کے حج پہ پیک پر ہوگا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا ریورس کرے گا۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ ریال ریٹ ابھی بھی مناسب ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال حج کی درخواستیں جمع ہوئی تھی 84-85 روپے کا ریال تھا۔ دیکھیے لوگوں کو تب نقصان کتنا ہوا تھا کہ جب درخواستیں جمع ہوئی 84-85 روپے کا ریال، جب اپلیکیشن کمپلیٹ ہوگی لوگوں کا جن کا نام نہیں نکلا پیسے واپس ملے تو ریال 73-74 روپیز پہ تھا۔ تو اس مرتبہ اگر تو آپ نے کرنسی بہت زیادہ چینج کروانی ہے تو بہتر ہے کہ آپ چینج کروا کے ٹائملی رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ آپ نے کسی ان رجسٹرڈ بندے سے چلتے پھرتے سے کرنسی نہیں لینی، کوشش کرنی ہے کہ پراپر ایکسچینج سے آپ کرنسی لیں اور ان سے ریسیپٹ بھی لیں۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیمپ ایک ہوتی ہے جو نوٹ کے اوپر نظر نہیں آتی، وہ آپ ہر نوٹ پہ لگوا لیا کریں اگر بڑے نوٹ اسپیشلی 100 ریال 200 ریال یا 500 ریال والا نوٹ ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ، ویسے تو ایکسچینج میں ایسا نہیں ہوتا لیکن فیک نکلنے کی صورت میں آپ ان کو ریسیپٹ اور وہ ان کا نوٹ ان کی اسٹیمپ کے ساتھ دکھا سکتے ہیں یا ان پر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور معلومات اچھی لگی ہوگی۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔